اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 63 سال، اور 33 سال میں آپ بلند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ اس کے واضح معنی یہ ہوئے کہ آپ واپس آئیں گے اور اپنی عمر پوری کریں گے۔ وہ رافعو کا الیہ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، بلانے والا ہوں۔ اور مطہر کا من الذین کفروا، اور میں آپ کو کافروں سے محفوظ رکھوں گا پوری آپ کی اس زندگی میں جو زندگی دنیا میں رہی، اور پھر آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ 33 سال تک یہودی اسی کوشش میں رہے کہ آپ کو شہید کر دیں، باوجود غلبے کے وہ آپ کو قتل نہ کر سکے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں یعنی مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی تبلیغ نہیں کی، کس کی تبلیغ کی ہے؟ اسلام کی۔ تو مسلمان وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں انہیں میں کر دوں گا، بنا دوں گا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ تو مسلمان قیامت تک کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہ غلبے ہی کی نشانی ہے کہ مسلمان سے یہ خوف کھاتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں مبتلا کرو، دین سے دور کرو، ورنہ یہ قرآن کی طرف آ گئے تو ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں جمع ہونا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً مسلمان کامیاب ہوں گے، اور باقی ادیان کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا فیصلہ ہوگا اس کا ذکر قرآن نے بیان کیا۔ کوئی اس آیت کو سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ جی یہ یہودی عیسائی اسلام فیصلہ تو کل بروز قیامت ہوگا، ہمیں کیا پتہ چلے۔ قرآن نے فیصلہ بیان کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس بہرحال جو کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ آخرت کا عذاب اور قبر کا عذاب تو واضح ہے، دنیا کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا مسلمان پر جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نعمت ہے، اس لیے کہ مصیبت آنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنے سے آخرت میں درجات ملتے ہیں، اور مصیبت پر صبر کرے تو پھر مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مصیبت دور کر دیتا ہے۔ لیکن کافر پر جو مشکلات آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ کافر کو مصیبت پر صبر کرنے کا کوئی صلہ نہیں دیا جاتا۔ وما لهم من ناصرین، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، اجورہم، ان کے اجر کا، ان کی محنت کا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آپ پر ہم آیتیں پڑھتے ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت، حکمت اور نصیحت والا کلام ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ عیسائی جو 60 افراد کا وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، تو وہ مناظرہ کرتے کرتے کہنے لگے کہ آپ
یہ کیوں نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ بات آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے عیسائی یہ بتائیے پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے ماں باپ کون ہیں؟ تو یہ لاجواب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو تم انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ تو یہ جب لاجواب ہو گئے تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے محبوب آپ نے سچ فرمایا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک وہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له، پھر اس مٹی سے فرمایا کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اے لوگوں، جب حق آ جائے تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ رہتی دنیا تک رہنے والے قرآن پڑھنے والوں کو خطاب ہے، فلا تکم من الممترین، اے لوگوں تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس آپ سے اس معاملے میں عیسائی پھر بھی جھگڑا کریں علم آ جانے کے بعد، یعنی آپ نے مناظرہ کر کے ان کو سمجھا دیا، یہ لاجواب ہو گئے پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، تو اب آپ مناظرہ نہ کریں، اب آپ مباہلہ کریں۔ کیا کریں؟ مباہلہ۔ مباہلہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بد دعا دی جائے کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تجھے تباہ کرے۔ فقل، اے محبوب آپ فرمائیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو، تم بلاؤ اپنی اولاد کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ ہم دعا کریں۔ تو عیسائی کہنے لگے ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے۔ دوسرا دن ہوا، عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ مبارک میں امام حسین کا ہاتھ ہے، اور پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں۔ عیسائیوں کا بڑا پادری بھاگتا ہوا آیا اور عیسائی قوم سے کہنے لگا تم مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے نورانی چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تم ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، اور وہ جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے اور کہا کہ ہم نجران کو آپ کی حکومت میں دیتے ہیں، یعنی اس کا نظام آپ چلائیں، رہیں گے ہم اور آپ کو ہم جزیہ دے دیں گے۔ اس طرح وہ صلح پر راضی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی، کوئی عیسائی زندہ باقی نہ رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد، ان کی دعائیں کیسی مقبول ہوتی ہیں کہ عیسائی جو کافر ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کریں گے اور امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا آمین کہیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارا سارا کام خراب ہو جائے گا۔ جب وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو مسلمانوں کا تو عقیدہ اس سے بھی بلند و بالا ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں گے
اور ہمارے لیے قبر انور میں دعا فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہی ختم قادریہ میں ورد ہوتا ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا. جب ہم یہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, تو آپ نے ختم قادریہ میں سنا ہوگا یہ تلقین کی جاتی ہے کہ یہ ذہن رکھیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, حضور کو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے. حضور جب نظر کرم فرمائیں گے اور دعا فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ان ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہ ضرور سچی بات ہے. وما من الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم, اور بے شک اللہ تعالی ضرور غالب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ منہ پھریں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, پس اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ, انی متوفی کا, بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 63 سال, اور 33 سال میں آپ بلند ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ